آج کل گندے کپڑے، داغ والے کپڑے، دھبوں والے کپڑے صاف کرنے کے لیے مختلف کمپنیاں ریسرچ کر رہی ہیں، تحقیقات کر رہی ہیں اپنے پیسوں کے لیے، سرمایہ کے لیے، کمرشل کاموں کے لیے. پھر ٹی وی پہ اس کا اشتہار بنا کے چلاتے ہیں، میڈیا میں آتا ہے کہ یہ چیز اتنی جلدی، برتن صاف کرنے کے لیے وہ اشتہار عجیب و غریب قسم کے دیتے ہیں، کپڑے اس سے صاف ہو جائیں گے، یہ صفوف ہمارا استعمال کریں کپڑے صاف ہوں گے. دوسری کمپنی کہتی ہے یہ ہمارا بنا ہوا پروڈکٹ استعمال کریں، نظافت و صفائی اس سے بڑھ جائے گی. اور لوگ چاہتے ہیں، مثلا گھروں کے اندر برتن گندے ہیں، ان برتنوں کو ہم دھوتے ہیں کیمیکل ڈال کے، پھر بھی گندے ہی رہتے ہیں، چکناہٹ رہ جاتی ہے. کپڑے دھوتے ہیں پھر بھی صاف نہیں ہوتے، کیونکہ مواد ٹھیک استعمال نہیں ہو رہا ہوتا. پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس سے بھی کوئی بڑھیا چیز بازار سے لے کر استعمال کی جائے تاکہ لباس اجلا ہو جائے. عزیزان، ایمان تطہیر قلوب کے لیے ہے تاکہ شرک سے دل پاک ہو جائیں، اور جب شرک سے دل پاک ہو جائیں پھر نورانیت دین کی دل کے اندر آتی ہے، باقی سبق پھر داخل ہوتا ہے. دیو چون بیرون رود فرشتے درآید. فرشتوں کے آنے کا، نور کے آنے کا قانون یہ ہے کہ پہلے بھوت نکل جائے. دیو چو بیرون رود فرشتے درآید. بھوت اس نکلے تو پھر فرشتہ آئے گا. شرک دل میں لیا ہوا ہے، اب ہم شرک لے کر دین پڑھیں، شرک لے کر بڑے بڑے دروس پڑھیں، شرک لے کر بڑے بڑے درس دیں، شرک لے کر عبادتیں کریں، شرک لے کر حج کریں، شرک دل میں بٹھا کر ہم اجتہاد کے درجے تک بھی پہنچ جائیں. دین کی نورانیت نہیں آئے گی ہمارے اندر، علم کی نورانیت نہیں آئے گی ہمارے اندر جب تک شرک دلوں سے صاف نہیں ہو جاتا. عزیزان، کس نے بے حس بنا دیا ہمیں؟ ہماری حساسیت کا درجہ فاطمہ زہرا جتنا نہیں ہے، ہماری حساسیت کا درجہ امام علی جتنا نہیں ہے، ہماری حساسیت کا درجہ امام حسین جتنا نہیں ہے. ہے کوئی امام حسین جتنا حساس؟ یزیدیت سے الرجک، طاغوتیت سے بیزار، ظلم سے اتنا بیزار، جو مر جانا پسند کرتا ہو. کون سا شیعہ ہے جو کہہ سکتا ہے میں امام حسین جتنا حساس ہوں؟ یزیدیت و طاغوتیت و بے حسی کیوں ہے ہمارے اندر؟ ہمارے لیے کیوں ہر چیز قابل تحمل ہے؟ ظلم قابل تحمل، ناانصافی قابل تحمل، ہر چیز برداشت کیوں کرتے ہیں؟ شرک کی وجہ سے. شرک وہ جرثومہ ہے جو دل کی حساسیت کے درجے کو کم کر دیتا ہے. ایمان سے اس کی صفائی ہوتی ہے، ایمان سے اس کی تطہیر ہوتی ہے. فاطمہ زہرا کیوں تنہا روتی ہیں اور کوئی حساس نہیں ہے؟ درجہ حساسیت بتاتا ہے کہ دلوں کی حالت کیا ہے. اتنا پاکیزہ دل کس کا ہوگا؟ بی بی فاطمہ جیسا دل، حساس دل کس کا ہوگا؟ جس کا ہوگا وہی حساس ہوگا. اور آج ہم نام لیوا، ہم ان کے شیعہ، ہم ان کے ماننے والے، کتنا درجہ حساسیت ہمارا جناب سیدہ سے قریب ہے، ملتا جلتا ہے. ہماری خواتین، ہمارے مرد، ہمارے علماء، ہمارے بزرگان، چھوٹے بڑے سب، ایام فاطمیہ میں فاطمہ کو رو لینا ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا احسان ہے فاطمہ زہرا کے اوپر. ہم ایام فاطمیہ منا کے فاطمہ زہرا پہ 2 آنسو بہا دیں. نہ عزیز من، فاطمہ زہرا وہ حساسیت مانگتی ہیں جو بی بی کے اندر تھیں. بے حسی کے آنسوؤں کو پسند نہیں کرتی.
جناب زینب سلام اللہ تعالی علیہا نے بے حسی کے آنسو دیکھے، کوفہ کے اندر سخت نفرت ہوئی اور انہیں کوسا، سرزنش کی، ان کی اسی عمل پر سرزنش کی. اتابکون لاخی فابکو واللہ انتم احریاء بالبکا. میرے بھیا کو رو رہے ہو تم، کوفی میرے بھیا کو رو رہے ہو. حساسیت نہیں تھی اہل کوفہ کے اندر. اور جناب سیدہ یہ حساسیت اسی تربیت کا حصہ ہے. یہ حساسیت ماں سے ملی تھی جناب سیدہ کو. یہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی حساسیت تھی. جس آغوش میں جناب سیدہ آنکھ کھولی، جو دودھ پیا، جہاں وہ طفولیت اور صغر کی عمر گزاری چند سال اپنی والدہ کے ساتھ، یہ وہ میراث ہے جس کی تکمیل، جس کی جلا رسول اللہ کے آغوش میں ہوئی، دامن میں ہوئی. جناب سیدہ کا ایک مختصر زندگی کا حصہ اپنی مادر ارجمند کے ساتھ گزرا ہے. اور اس صغر سنی میں روایات میں یا 3 سال کی تھیں جناب سیدہ یا 5 سال، یعنی 2 کے اندر قول منحصر ہے. اگر ہم زیادہ عمر مان لیں تو 5 سال کی بچی آج کل ہیں. 5 سال کی بچیاں آپ دیکھ لیں کتنی عمر ہوتی ہے، کس سن میں ہوتی ہیں، کیا ان کا طور طریقہ کیا ہوتا ہے 5 سال کی بچیوں کا. اور اگر 3 سال کی ہوں تو دیکھ لیں 3 سال کی بچیاں کیا کرتی ہیں. جناب سیدہ اس عمر میں 3 سال کی عمر سے شریک ہوتی ہیں رسول اللہ کے ساتھ امر رسالت میں شریک ہوتی ہیں. کیا کر سکتی ہے 3 سال کی بچی؟ خوب ایک حساسیت جو جناب سیدہ میں پیدا ہوئی، وہ روزانہ رسول اللہ کا گھر سے جانا ایک خاص نظم کے ساتھ، ایک خاص حال کے ساتھ، اور ایک خاص حال کے ساتھ لوٹنا اور پلٹنا. بی بی کو احساس ہوا میرے بابا ہر روز جاتے ہیں، صاف ستھرا لباس پہن کے جاتے ہیں، خوشبو لگا کے جاتے ہیں، اور جب لوٹ کر آتے ہیں تو کپڑوں پہ خاک پڑی ہوتی ہے، کچرے کے نشان پڑے ہوتے ہیں، سر زخمی ہوتا ہے، کبھی کبھار چہرہ زخمی ہوتا ہے، اور کبھی کبھار لہو جسم کا کپڑوں کے اندر نظر آتا ہے. اور یہ معمول بن گیا ہے. اپنی ماں کو دیکھتی ہیں جناب خدیجہ اپنی اس کمسن بیٹی کے سامنے، بیٹی کے سامنے روزانہ معمول ہے، ماں یہ کام تکرار کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ تشریف لاتے ہیں باہر سے، جناب خدیجہ مرہم تیار رکھتی ہیں، اور ڈھارس بندھاتی ہیں، حوصلہ دیتی ہیں، تائید کرتی ہیں، تصدیق کرتی ہیں، یا رسول اللہ آپ برحق ہیں، آپ علی الحق ہیں. یا رسول اللہ یہ نادان ہیں، یہ لوگ، یہ جاہل ہیں، یہ لوگ نافہم ہیں، یہ لوگ، آپ ان کی نجات کے لیے ان کو دعوت دیتے ہیں، وہ آپ کو سنگسار کرتے ہیں. اور کتنا سخت جناب خدیجۃ الکبریٰ کے لیے یہ منظر ہوتا تھا کہ بعض اوقات
مدینے کی مکہ کی نابکار عورتیں، جن میں سے ایک کا ذکر قرآن میں بھی ہے، ان کا کام رسول اللہ پہ کوڑا کرکٹ پھینکنا تھا. کبھی کبھار کانٹے جمع کر کے رسول اللہ پر پھینک دیتی، اور اس سے بھی بڑھ کر کبھی جانوروں کی انتڑیاں اٹھا کر رسول اللہ گزرتے اور راستے میں یا اوپر پھینک دیتی. اسی حالت میں حضور تشریف لاتے، گھر کے اندر آتے، جناب خدیجۃ الکبریٰ مرہم تیار رکھتی اور رسول اللہ کو آرام بخش، آرام دینے والی جملے بھی فرماتی، تاکہ دل میں، اس دکھیا دل میں، اس زخمی دل میں تھوڑی سی مرہم بھی ہو جائے. 2 قسم کی مرہم کرتی، ایک قلب رسول کی، ایک جسم رسول کی. لیکن ایک دن 3 سالہ بیٹی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ مجھے اپنے بابا کے ساتھ جانا ہے. میں دیکھتی ہوں روز میرے بابا زخمی حالت میں آتے ہیں، میں بابا کے ساتھ جاؤں، جب گلی میں میرے بابا کو کوئی پتھر مارے میں آگے ہو جاؤں، وہ پتھر میں اپنے سینے پہ سہ لوں، وہ پتھر میں اپنے سر پہ سہ لوں. جناب خدیجہ ننھی سی بیٹی کو اٹھا کر گلے لگا لیتی ہیں. میری بیٹی تجھے نہیں معلوم یہ مکہ کے لوگ کتنے وحشی ہیں. جناب خدیجہ روک لیتی اور پھر اپنی ماں سے تقاضا کرتی ہیں، اماں اگر مجھے بابا کے ساتھ محافظ بن کر جانے نہیں دیتی تو ایک مہربانی کریں کہ جب بابا زخمی حالت میں آتے ہیں تو آپ کے بجائے میں مرہم کیا کروں گی. اور ایسے ہوا. ایک دن رسول اللہ زخمی حالت میں تشریف لائے، معمول سے زیادہ زخمی تھے، چہرہ انور خون سے، محاسن رسول اللہ خون سے رنگین تھے. جب رسول اللہ گھر میں تشریف لاتے ہیں، دروازے کے پیچھے جناب سیدہ مرہم لے کر، کپڑا لے کر، پانی لے کر تیار ہیں کہ آج پھر بابا کو ستائیں گے اور آج میں بابا کی تیمارداری کروں گی. رسول اللہ گھر میں تشریف لاتے ہیں، بیٹی سلام کہتی ہیں. حالت دیکھ کر رسول اللہ حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں. رسول اللہ کو بیٹی تیمارداری شروع کرتی ہے، اپنے بابا کا سر اپنی آغوش میں لیتی ہے. میں نے عرض کیا یا 3 سال کی عمر لکھی گئی یا 5 سال کی عمر لکھی گئی ہے. 5 سال کی بیٹی بابا کا سر، زخمی سر اپنی آغوش میں لیتی ہے اور پھر بالوں سے زخم کو صاف کرتی ہے. جب زخم کو صاف کرتی ہے، زخم پہ نگاہ پڑتی ہے تو بیٹی کے آنسو آ جاتے ہیں. عزیزان، آپ سب پر یہ عمر گزری ہے، آپ کے ارد گرد چھوٹی بچیاں رہتی ہیں. جب بچے روتے ہیں تو ضبط نہیں کر سکتے، بچے جب روتے ہیں تو ضبط نہیں کرتے، صبر نہیں کر سکتے. لیکن قربان جاؤں اس بی بی کے اوپر، ابھی کم سنی کی عمر ہے اور بابا کا زخم دے کر رونا آ گیا ہے، لیکن فریاد نہیں کرتی، چیختی نہیں ہے، چلاتی نہیں ہے، بلبلاتی نہیں ہے. زخم صاف کرتی ہیں اور آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتا ہے اور وہ آنسو گرتا ہے رسول اللہ کے رخ پر. رسول اللہ کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے رخ پر آنسو گرا ہے. اس آنسو کی گرمائش دیکھ کر رسول اللہ نے آنکھ کھولی، زخمی خون والی آنکھ کھولی اور کھول کر اپنی بیٹی کو دیکھا تو چھوٹی بیٹی رو رہی ہے آغوش میں بابا کا سر رکھ کر. تو اسی وقت رسول اللہ نے فرمایا تھا، میری بیٹی تو میری بیٹی ہے، اے فاطمہ تو میری بیٹی ہے. اس وقت رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ انت ام ابی، کہا تو ام ابی ہے، تو اپنے باپ کی ماں ہے میری بیٹی.
اس طرح تو مائیں رویا کرتی ہیں بچوں کے سر رکھ کر کہ کسی کو محسوس نہ ہو جائے اے میری بیٹی اس کمسنی کے عالم میں تو اپنے بابا کی نوازش ماں کی طرح کر رہی ہے۔ یا رسول اللہ، آج 5 سال کی عمر میں آپ کی نوازش کی فاطمہ زہرا نے اور آپ کو محسوس ہوا ماں کی طرح کر رہی ہے۔ یا رسول اللہ، اب فاطمہ زہرا کے جو ایام آئیں گے، ایک دن آپ کا جسد اطہر ہوگا اور آپ کا سر مبارک فاطمہ زہرا کی آغوش میں ہوگا، اور یہی ام ابیہا اس دن بچھڑ رہی ہوگی اور اس دن بھی رو رہی ہوگی۔ یا رسول اللہ، فاطمہ زہرا پر سخت مصیبت آنے والی ہے۔ یا رسول اللہ، ایک دن آپ کے زخمی سر کی مصیبت تھی، ایک دن آپ پر پتھروں کی بارش کی مصیبت تھی، ایک دن اہل مکہ کے ستانے کی مصیبت تھی۔ یا رسول اللہ، اب ایک دن وہ بھی آیا ہے، اپنے بابا کی قبر پر حاضر ہو کر کیا کہتی ہیں؟ بابا، وہ مصیبتیں بھی تھیں جو آپ کی زندگی میں نے جھیلی ہیں، لیکن بابا سال ہا سال آپ کے سایہ میں زندگی بسر کی، 18 سال آپ کے سائے میں زندگی بسر کی، ہر روز مصائب جھیلے بابا، لیکن آپ کے جانے کے چند دن کے اندر اتنے مصائب مجھ پر نازل ہوئے، صبت علیہ مصائب۔ لو صبت علی الایام سرنا لیالیا، بابا اتنے مصائب نازل ہوئے، اگر روشن دنوں پر نازل ہوتے تاریک راتوں میں بدل جاتے۔ السلام علیکہ یا فاطمہ الزہرا۔ لعنت اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون